اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صلوات بولتے ہیں بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ جس کی تلاوت کو شرف حاصل کیا ان لفظوں میں ارشاد خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لفظوں میں خداوند عالم نے یہ حکم اسلام لانے والوں کو نہیں دیا ہے بلکہ ایمان لانے والوں کو یہ حکم دیا ہے۔ حکم خاص ہے صاحبان ایمان کے لیے، اس لیے کہ صاحب ایمان ہونا اور ہے اور صاحب اسلام ہونا اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غور طلب یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس سے یہ بات اپنے آپ ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر صرف ایمان لانا ہی کافی ہوتا تو وعدے کو وفا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اس سے یہ بات اپنے آپ واضح ہوتی ہے کہ خالی ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اللہ ایمان لانے والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جب ایمان لانے والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو صاحبان عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص وعدہ مراد ہوگا، عام وعدے کی بات نہیں۔ اب یہ خاص وعدہ کون سا وعدہ ہے کہ جس کے لیے اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو؟ تو ہمارے لیے تو حرف آخر ہے جو کچھ امام نے ارشاد فرما دیا، اس لیے کہ ہم ایمان کا مطلب امام کو دل میں جگہ دے لینا ہی سمجھتے ہیں، لہذا جب امام کی بات سامنے آ جائے تو پھر ہم کسی کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور وہی حرف آخر ہے اور یہی ماننے میں ہماری نجات بھی ہے۔ لہذا ہم نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کسی غیر سے نہیں پوچھی بلکہ وارثان قرآن سے پوچھی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن وہی سمجھا سکتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن آیا ہے۔ باہر والے قرآن یاد کر سکتے ہیں لیکن سمجھا نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا ہمارا جو ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اسی طریقے پر چلتے ہوئے
ہم نے اس آیہ کریمہ کی بھی تفسیر اپنے چھٹے سرکار حضرت امام اور جب ہم نے امام سے دریافت کیا کہ یہاں وعدے سے مراد کیا ہے تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنی 23 برس کی زندگی میں امت سے 10 موقعوں پر جو وعدہ ولایت علی کو قبول کرنے کا لیا تھا اسی وعدے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ نے ولایت علی کے سلسلے میں 10 موقعوں پر وعدہ لیا تھا۔ دیکھیے 10 موقعوں پر وعدہ لیا تھا۔ اب تک لوگ صرف ایک موقع یاد کرتے ہیں تو دشمنان علی ہر موقع پر تڑپ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک موقع پر نہیں بلکہ 10 موقعوں پر ولایت علی کے سلسلے میں امت سے وعدہ لیا تھا۔ اب یہاں پر غور طلب یہ ہے کہ جب 10 موقعوں پر وعدہ لیا تھا تو امت نے وہ وعدہ 10 کیا ایک موقع پر بھی نہیں نبھایا۔ پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عارف صاحب ولایت علی ابن ابی طالب کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، لہذا گفتگو کو بھی یہیں سے شروع کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں اب ماشاء اللہ سمجھدار تو 10 موقعوں پر ولایت علی کے سلسلے میں سنیے قبلہ کے وعدہ لیا تھا۔ 10 موقعوں پر وعدہ لیا تھا۔ وقار صاحب غور کرنے کی بات ہے، اور سب ماشاءاللہ اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، اور لکھنؤ کا یہ پرانا علاقہ ہے، اور جب پرانا علاقہ ہے تو لوگ تو کچھ نئے ہیں لیکن خاندان تو سب کے پرانے ہیں۔ لہذا میں آپ حضرات کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ گھر کا ماحول ہمارا لکھنؤ والا ہے، لہذا اسی انداز سے گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ میں ایک بات کسی کو سمجھاؤں، دوبارہ پھر سمجھاؤں، دوبارہ پھر سمجھاؤں، چوتھی بار پھر سمجھاؤں، اور جب اس کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تڑپ کے کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ تم سے کہا مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی تو جملہ کہا جاتا ہے بھائی، یہی جملہ کہا جاتا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ 10 مرتبہ کہا مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے 10 موقعوں پر ولایت علی کو سمجھایا۔ اب امت سے ہم اہل لکھنؤ کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ تمہیں لکھنؤ نے رسول اللہ نے 10 مرتبہ سمجھایا مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والا، ایک اور طلب ہے۔ تو اب ولایت امیر المومنین کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس وعدے کو پورا کرو۔ دیکھیے اس وعدے کو پورا کرو، مگر یہ حکم خاص ہے کس کے لیے؟ کہ صاحبان ایمان کے لیے۔ دیکھیے یہاں پر بھی غور طلب ہے، 2 جملے کہتا ہوا میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہاں پر بھی غور طلب ہے کہ صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے۔ بھائی یہ صاحبان ایمان کون ہے؟ صاحبان ایمان کون ہے؟ اس پر لوگ بگڑ جاتے ہیں، ان کا کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو کیا ہمارے پاس اسلام نہیں ہے؟ پوری توجہ سنیے گا، میں ایک بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں۔ اگر کسی کے پاس اسلام ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ایمان ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان ہے تو اسلام بھی ہے۔ لیکن اسلام بھی ہے، بالکل سامنے کی مثال 2-2-4 کی طرح سے واضح ہو جائے، اس لیے کہ اب بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو جا رہے ہیں وہ جا کے دیکھ بھی لیں گے۔ پوری توجہ سنیے گا، وہاں 2 چیزیں ہیں، چاروں طرف مسجد الحرام ہے، بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔
دیکھیے بیچ میں خانہ کعبہ ہے، پوری توجہ سنیے گا، چاروں طرف مسجد ہے اور بیچ میں کعبہ ہے. دیکھیے بیچ میں کعبہ ہے. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، مسجد کے اندر کعبہ ہے، کعبے میں مسجد نہیں ہے. نہیں غور فرمایا آپ؟ دیکھیے کعبے میں مسجد نہیں ہے، مسجد میں کعبہ ہے. دیکھیے مسجد میں کعبہ ہے. اب اگر کوئی مسجد میں آ کے رک جائے تو یہ تو کہا جائے گا کہ مسجد میں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کعبے میں ہے. لیکن اگر کوئی کعبے کے اندر پہنچ جائے تو اب چاہے کہیے کہ کعبے میں ہے اور چاہے کہیے مسجد میں ہے، کیونکہ کعبہ خود ہی مسجد میں ہے. تو جو کعبے میں آ گیا وہ کعبے میں بھی ہے، وہ مسجد میں بھی ہے، لیکن جو مسجد میں رک گیا وہ بس مسجد میں ہے. نہیں توجہ کعبے میں نہیں ہے، کعبے میں نہیں ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ تو جو کعبے میں آ جاتا ہے اس کے لیے چاہے کہیے مسجد میں آیا اور چاہے کہیے کعبے میں آیا، علی مسجد میں نہیں آئے، کعبے میں آئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی کو چاہے مولود کعبہ کہو چاہے مولود حرم کہو، بات برابر ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. یہی معاملہ ایمان اور اسلام کا بھی ہے. اسلام میں ایمان ہے، ایمان میں اسلام نہیں ہے. یہی وجہ ہے جو خالی اسلام میں داخل ہو گیا وہ بس مسلمان ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ بس مسلمان ہے، اسے صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو ایمان میں داخل ہو گیا اسے چاہے مسلمان کہو اور چاہے صاحب ایمان کہو، بات برابر ہے. ان کا صاحب فرق کیا ہے اہل اسلام میں اور اہل ایمان میں؟ رسول اور علی نے مل کے یہ فرق بتایا جنگیں کر کر کے. یہ پورے چیلنج ہے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ نے بھی جنگیں کی اور مولا علی نے بھی جنگیں کی. لیکن ایک بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں پورے چیلنج کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھی جنگ سے فرار کر گئے. نہیں توجہ فرمائی آپ؟ رسول اللہ کے ساتھی ہر جنگ میں فرار کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن علی کا ایک بھی ساتھی کسی جنگ سے فرار کرتا ہوا نظر نہیں آیا. تمام علماء اسلام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کے دور کی جو جنگیں ہوئیں وہ اسلام کے نام پر ہوئیں اور علی نے جو جنگیں کی ہیں وہ ایمان کے نام پر. صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ. نازک سی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی اسلام لانے والے بھاگ سکتے ہیں، لیکن جو ایمان میں داخل ہو جائے پھر اس کے بھاگنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اب ایمان میں اگر داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ایمان ہے کیا. پوری توجہ سنیے گا، بڑی نازک سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. کچھ جاہل افراد یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ صاحب عقیدے کو عقیدت نہ بنائیے اور عقیدت کو عقیدہ نہ بنائیے. نہیں توجہ فرما رہے. یہ جملے ہم برابر سنتے ہیں، یہ کم پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے.
کچھ پڑھو تو. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں, تو جب پڑھو ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ جب پڑھیں گے تبھی تو ملے گا. تو عقیدت اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے, اور عقیدے کے معنی ایمان کے بھی ہیں. ایمان اور عقیدہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. پوری توجہ سنیے کہ یہ الگ الگ نہیں ہے, لیکن اس کو لوگوں نے بہت ہلکا کر دیا ہے. اصل میں کچھ ایسے لوگوں سے لوگوں کو عقیدت ہو گئی کہ جن کی وجہ سے یہ لفظ عقیدہ ہی ہلکا ہو گیا. بڑی نازک بات عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. ایمان, عقیدہ. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ پڑھیے گا اس کو کتاب میں. اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی کو صحیح سمجھ کے اپنے دل میں بٹھا لینے کا نام ہے عقیدہ. صحیح سمجھ کے دل میں بٹھا لینے کا نام ہے عقیدہ. الحمدللہ ہمیں علی کی ذات پر عقیدہ ہے, اور علی سے ہی عقیدت ہے, اور علی پر ہی ایمان ہے. اسی لیے علی ہمارے دل میں ہے. اب ایمان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا. سنیے گا, یہ ہو سکتا ہے کسی بات کو کوئی بات ناگوار گزرے, لیکن میں ہر وہ بات کرنے پر آمادہ رہتا ہوں کہ جو آل محمد کے چاہنے والوں کو اچھی لگے اور دشمنان آل محمد کو نہ اچھی لگے. اس لیے کہ جو جس کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. 3 حصے ہیں, دیکھیے 3 حصے ہیں ایمان کے. ایک بات, پہلی بات جو بیان ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دل میں یقین. دل میں یقین. دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. نہیں غور فرما رہے ہیں, وہی زبان پہ ہو. اور تیسری بات ہے عمل بھی ہو. دیکھیں کنفیوژن کہاں پیدا کیا گیا. پوری توجہ سنیے گا جب میں عرض کر رہا ہوں. اب بالکل صاف صاف بات آپ کے سامنے عرض کروں گا, سنیے گا خالد صاحب. بڑی نازک سی بات ہے. دل میں ہو, دل سے یقین. الحمدللہ ہمارے دل میں علی رہتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں علی پر ایمان ہے, علی پر عقیدہ ہے. ہمارے دل میں علی کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. میں خالی اپنے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, سارے مجمع کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب کے دل میں علی ہے. جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. نہ سمجھ میں آئے تو مجلسوں میں آ کے نعرہ حیدری دیکھو. اب لوگوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم یہ نعرے کیوں لگاتے ہیں, کیونکہ جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. جب دل میں علی ہیں تو دل میں علی ہیں. اور علی کہنے پر ہر اس شخص کو جسے اعتراض ہے ایک جواب آپ سب کی طرف سے دینا چاہتا ہوں کہ بھیا جو دل میں ہے وہی زبان پر آئے گا, کیونکہ جو ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. ہمارے دل میں علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اس دل کے ظرف میں سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں نہیں صاحب خالی آپ ہی کے دل میں تھوڑی علی رہتے ہیں, بلکہ فلاں صاحب ہے, فلاں صاحب ہے, فلاں صاحب ہے, وہ ان کے دل میں رہتے ہیں. آج اس آسفی مسجد سے علل اعلان یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دل میں تو علی ہیں, مگر غیروں کے دل میں وہ نہیں ہیں جن پر وہ جان دینے کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ ان لوگوں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ دل میں اتر جائیں. ہمارے دل کی تو بات چھوڑ دیجئے, یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے, لیکن وہاں جہاں خالی پڑا ہے وہاں بھی وہ نہیں ہے. اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ دل میں جو رہتا ہے وہی مصیبت کے وقت پہ یاد آتا ہے.
ہمارے دل میں علی ہیں، لہذا مصیبت کے وقت پہ یاد آتے ہیں۔ بیمار ہوئے تو یا علی، پریشان ہوئے تو یا علی، قبر میں پہنچے تو یا علی، صراط پہ پہنچے تو یا علی، حد یہ ٹھوکر لگی تو یا علی۔ یہ دل میں ہونے کی دلیل ہے۔ اگر تمہارے دل میں بھی کوئی اور ہے تو ایک ٹھوکر کھا کے کبھی نام لے کے دکھاؤ۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اور طلب ہے لیکن یہ بھی پڑھے دیتے ہیں۔ وقار صاحب نے ایک بات یاد دلا دی۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا صاحب ٹھیک ہے ہمارے دل میں علی نہیں ہے، اللہ تو ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اللہ اللہ، ہر چیز میں اللہ، بس اللہ ہی یاد آ رہا ہے۔ اور یہ بھی خدا کی قسم علی کی ذوالفقار کا صدقہ ہے کہ لوگوں کو اللہ یاد آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ اللہ اللہ۔ انہوں نے کہا آپ علی کو پکارتے ہیں، آپ کسے پکارتے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب ہماری عادت یہ ہے جب ٹھوکر لگتی ہے ہم کہتے ہیں بسم اللہ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کہتے ہو انجام بتائیے۔ کہا یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں، جب بسم اللہ کہہ کے نہیں بچے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، آپ غلط کام کرتے ہیں۔ بسم اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے، سنیں گے بچے، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جو عمل بسم اللہ کہہ کے شروع کیا جائے وہ پائے تکمیل پر ضرور پہنچتا ہے، وہ کمپلیٹ ضرور ہوگا۔ جیسے ہی گرنے کا کام بسم اللہ کہہ کے شروع کیا تو گرنا تو واجب ہی ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے وہاں۔ ہر چیز کا ایک محل استعمال ہے، یہ تو برکت کی بات ہے، یہ تو آپ کی وجہ سے نکتہ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ آپ غور فرما رہے ہیں بھائی، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فضائل سن رہے ہیں، آپ نے کہا سبحان اللہ، تو ہر جگہ سبحان اللہ کہیے گا۔ کسی کے انتقال کی خبر آئی کہنے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ، انجام کیا ہوگا تو خود ہی سمجھ لے گا۔ تو ہر جگہ کے اوپر ہر بات تھوڑی چلتی ہے، محل استعمال ہوتا ہے۔ جب گرنے کے لیے مولا علی کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا صاحب ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کو پکارے۔ اما ہر بات تو نبی نے بتا دی۔ خیبر میں نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے آواز دی مجھے نہ پکارنا، نادے علی مظہر العجائب۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب ہے، لیکن پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو پکارنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہو، وہی زبان پہ ہو۔ اب اس کے بعد عمل۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب سے کہ خوب آپ تبلیغ کرتے ہیں اور تقریر بھی ماشاءاللہ خوب کرتے ہیں، 3 کلو کا سر ہلا ہلا کے۔ اب ذرا بتائیے یہاں عمل سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے میں عمل سے مراد کیا ہے؟ یہ کنفیوز کرتے ہیں مولوی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب عمل سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، کلمہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، بیواؤں کی مدد کرنا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے۔ کتاب میں پڑھیے کیا بیان کیا گیا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، میں بڑے غیر پڑھے نہیں پڑھتا ہوں، پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ عمل سے مراد یہ نہیں ہے۔ تعریف یہاں پر عمل کی یہ لکھی گئی ہے
کہ عمل ہو مگر اس کے مطابق ہو کہ جو دل میں رہتا ہے. نہیں توجہ فرمائے آپ، بات مکمل ہو گئی جو میں نے عرض کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو، کسی اور سے نہ پوچھو، کسی اور سے ہدایت نہ حاصل کرو، بلکہ اس سے پوچھو عمل کے معاملے میں جو تمہارے دل میں رہتا ہے. اب میں بات آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے رکھ دوں کہ دل میں بھی علی ہو، زبان پہ بھی علی ہو. عمل سے مراد نماز نہیں ہے، بلکہ علی والی نماز ہو، علی والا روزہ ہو. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، علی ہمارے دل میں بھی ہے، ہماری زبان پہ بھی ہے. اما کیا باتیں کر رہے ہو؟ زبان تک تو بتا دیتے ہو، عمل میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ ایمان نہیں ہے کہ دل میں علی ہے، زبان پہ علی ہے، اور جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہاتھ بھی باندھ لیے، منہ بھی ادھر ادھر گھما لیا. یہ نماز ایمان والی نہیں ہے. ایمان والی نماز وہ ہے کہ جو علی کی نماز جیسی ہو. اب اگر علی سارے ہلائیں تو تم بھی ہلاؤ، اور اگر علی نہ ہلائیں، بلکہ یوں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ دل میں اگر علی ہوتے ہیں تو سلام پھیرا نہیں جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. بہت نازک سی بات ہے جو میں اس کا. اب خدا کی قسم، کیونکہ ہمارے دل میں علی ہیں، لہذا ہم بیان بھی علی کرتے ہیں اور ہم سننا بھی علی چاہتے ہیں. دیکھیے سننا بھی علی چاہتے ہیں، اور جب گفتگو ہوتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں صاحب ٹھیک ہے آپ بیان کیجئے، ہم بھی کچھ بیان کریں. کیا آپ بیان کریں؟ اور کہا بس آپ جو یہ ضد چھوڑ دیجئے. کیا چھوڑ دیں ضد؟ اور کہا بس ضد یہ ہے کہ جب صاحب آپ علی علی کرتے ہیں تو سب علی علی کرنے لگے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے تو کبھی ضد نہیں کی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی علی علی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ علی علی کرنے سے، جملہ سنیے گا، علی علی کرنے سے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر شجرہ ضرور سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ علی علی کرنا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے، یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے. یہ تو اللہ توفیق دیتا ہے نسلوں کی طہارت دیکھ کے. ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے کہ ہر آدمی علی علی کرنے لگے. پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی نازک سی بات ہے خدا کی قسم. کہ ان کا نہیں صاحب آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی خیبر بیان کریں، خندق بیان کریں. ہم نے تو کسی سے نہیں کہا کہ آپ بھی خیبر بیان کیجئے. ہاں لوگوں نے ہمیں روکا ہے کہ آپ خیبر نہ بیان کیجئے. ہم نے کسی سے آج تک نہیں کہا کہ آپ بھی خندق بیان کیجئے. ہاں لوگوں نے ہمیں روکا ہے کہ آپ خندق نہ بیان کیجئے. احد کا میدان ہم بیان کرتے ہیں، ہم نے کسی سے نہیں کہا تم بھی بیان کرو. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ تو میدان کی بات ہے، وہی بیان کرے گا جس کا والا میدان میں ہو، اور جس کا کوئی میدان میں رہا ہی نہیں وہ کیا بیان کرے گا. ہمیں آپ سے یہ شکایت نہیں ہے کہ آپ غدیر کیوں نہیں بیان کرتے، خیبر کیوں نہیں بیان کرتے، خندق کیوں نہیں بیان کرتے. ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ ثقیفہ کیوں نہیں بیان کرتے. وہ تو آپ ہی کا معاملہ ہے. اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ نہ خود بیان کرتے ہیں نہ ہمیں بیان کرنے دیتے ہیں. اے صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن وہ یہ نہیں بیان کرتے. اب یہ کہ بیان کرنا ہے، یہ بیان کرنا ہے، وہ بیان کرنا ہے، وہ بیان کرنا ہے، سب جانے دیجئے جناب، سب چھوڑ دیجئے، کچھ نہ بیان کیجئے.
ایک بات تو کم سے کم آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتا دیجئے، ہمارے بچوں کو نہیں، ہمارے بچوں سے تو سیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو، اور وہ بھی کم سن بچوں کو بھی اور بزرگ بچوں کو بھی یہ ضرور بتا دیجئے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب نبی نے قرآن کی چند آیتیں ان کے حوالے کی اور کچھ دور یہ گئے اور سب نے دیکھا کہ یہ گئے، اور جب سب نے دیکھ لیا اور ان کے والے خوش بھی ہو گئے، تب اللہ نے کہا کہ یہ کیسے خوش ہو گئے؟ لہذا نبی کو حکم دیا کہ یا آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ سے ہو۔ یہ شرط لگا کے بتا دیا کہ جو گئے تھے وہ نبی سے نہیں تھے۔ جیسے ہی کہا ویسے ہی حضرت علی کو بھیجا گیا اور وہ آیتیں واپس ہو گئی۔ دیکھیے سارا معاملہ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے، غور کیجیے گا، بہت چھوٹی سی بات ہے اور بہت آسانی سے، میں علماء کو تو نہیں کہوں گا، ذاکرین ہی کہہ لوں، اپنی سنس کا معاملہ ہے، اس لیے کہ ہم سے کوئی بگڑے گا نہیں۔ ذاکرین بہت اس کو ہلکے میں بیان کر دیتے ہیں کہ سورہ واپس لے لیا، سورہ واپس لے لیا۔ ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ سورہ برات یعنی لعنت والا سورہ، یہ کہ لعنت والا سورہ، اور جب حضرت علی نے اس لعنت والے سورے کی تبلیغ کی تب اللہ نے آواز دی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ یہ اذان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے۔ تفسیروں میں بیان ہوا کہ یہ اذان مولا علی کو کہا گیا۔ کب؟ جب سورہ برات پڑھا، نہیں توجہ فرمایا، یہ لعنت والا سورہ جب سنایا تب علی کو اذان کہا گیا، مؤذن نہیں، اذان کہا گیا، علی کو اذان کہا گیا۔ اذان کہہ کے بتایا کہ اذان ہونے کا اسی کو حق ہے جو غیروں میں بیٹھ کے لعنت کی تبلیغ کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے الگ سے بات ہے، لعنت چھپائی نہیں جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مکے میں جانا تھا، سورہ برات پڑھنا تھا۔ ایک بات بس آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، ان سے کیوں سورہ واپس لیا گیا اور علی کے حوالے کیوں کیا گیا، یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے بتائیں۔ دیکھیے دو وجہ تھیں۔ لعنت کرنے کا معاملہ یہ تھا، سورہ برات کی تبلیغ ہونا تھی کس کے سامنے؟ کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے۔ وہاں جا کے یہ سورہ پڑھنے کا مطلب آپ جانتے ہیں، وہاں ان کے پیچھ میں کھڑے ہو کے اکیلے یہ کہنا تھا کہ تم پر اللہ لعنت کرتا ہے، اس کا رسول لعنت کرتا ہے، ہم لعنت کرتے ہیں۔ نہیں غور فرما رہے ہیں آپ؟ آج جو لوگ کہتے ہیں منہ پر تو نہیں کہا، جس میں منہ پر کہنے کی ہمت نہیں تھی اس سے حق لعنت واپس لے لیا۔ علی کے حوالے کیا، جاؤ علی اور جا کے یہ تبلیغ کرو۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے کسی کے منہ پر جا کے آپ کہیے گا، سنیے گا وسیم بھائی، جا کے یہی تو کہیے گا کہ تم پر لعنت ہو، خدا لعنت کرتا ہے، کعبے میں اب دکھائی نہ دینا، نکل جاؤ یہاں سے، یہی سب تو ہے۔ میں نے کہا صاحب یہی ہے۔ اب یہ کون کہے
اگر کوئی ایسا چلا گیا جیسا پہلے بھیجا گیا تھا، تو دیکھیے دو باتیں تھیں، یا تو کفار سامنے آگے کہتے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، اما کل تک تو تم ہمارے ساتھ تھے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، تمہارے باپ ہمارے ساتھی، تمہارے دادا ہمارے ساتھی، تمہارے پدردادا ہمارے ساتھی، اور تم کیا بات کر رہے ہو میاں، 40 برس تک تو تم ہمارے ساتھ رہے، اب ادھر چلے گئے تو یہ سلانے آ گئے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ سنیے گا بھائی، بڑی نازک بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور جاتا تو یا تو تانے سنتا، اور تانے سنتا تو شرمندہ ہوتا، اور نبی کا بھیجا ہوا کوئی شرمندہ ہو جائے یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا، اور یا یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی تلوار نکالتا اور کہتا کیا کہا، تو یہ بتانے کی بھی ان میں ہمت نہیں تھی کہ ہم نے کیا کہا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں لڑائی والی بھی صلاحیت نہیں تھی، لہذا کوئی ایسا جائے کہ اگر تلوار چلانے کی بات آئے تو وہ قدم پیچھے نہ ہٹائے، بلکہ جب تک کفار کا ہاتھ ان کے قبضے پر جائے تلوار کے، اس سے پہلے اس کی تلوار نیام سے باہر آ جائے، اور سوائے علی کے کوئی ایسا مرد میدان تھا ہی نہیں، لہذا علی کو بھیجنا ضروری تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو علی ہیں جو تلوار چلا کے واپس آ سکتے ہیں۔ اور دوسرے تانے والی بات بھی، اب میں کچھ کہوں گا نہیں، منظر کے اوپر نظر کیجئے، خانہ کعبہ کے قریب کھڑے، پشت خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹکائے ہوئے، اے لوگوں سنو، کافروں کا ہجوم ہے، مشرکوں کا ہجوم ہے، ایک سے ایک بڑے بڑے کافر سب سامنے موجود ہیں۔ علی نے سورہ برات سنایا اور کہا نکلو، تاریخ نے لکھا لوگ واپس ہو گئے، نہیں توجہ فرمائی، بڑے بڑے زبان دراز واپس ہو گئے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، بڑے بڑے واپس ہو گئے، واپس تو چلے گئے مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ آپ ہم کو یہ سنا رہے ہیں آپ کے بابا تو ہم میں سے تھے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ ہمارا جو فتح مکہ کے موقع پر کافر اور مشرک علی کے باپ کو کافر نہ کہہ سکے، اس ابو طالب کو مسلمان کافر کہے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ خدا کی قسم یہ گھرانہ ہی ابو طالب علیہ السلام کے لیے بلند تر سلوات۔ اب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سورہ واپس لینا کیوں ضروری تھا، اس لیے کہ باقی لوگ نسلی اعتبار سے بھی صحیح نہیں تھے اور دل کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں تھے، لہذا یہ سورہ واپس ہو گیا۔ پوری توجہ سنیے کہ واپس ہو گیا۔ اب آج لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو یہ سب باتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کردار کیوں اجاگر کرنے لگتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم سورہ نازل کریں گے اور رسول ان کے حوالے کر دیں گے؟ اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ کہ اللہ جانتا تھا۔ رسول اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا ابھی ہم ان کو دیں گے، تھوڑی دور تک جائیں گے، ابھی اللہ کے پاس سے جبریل آتے ہیں اور کہیں گے واپس لے لو، کہ رسول کو بھی علم تھا۔ تو اللہ اور رسول دونوں جانتے تھے تو پہلے ہی سے علی کو بھیج دیتے۔
یہ پہلے بڑے میاں کے حوالے کیوں کیا گیا کہ پہلے تھوڑی دور تک لے کے آپ جائیں، پھر آپ کو واپس بلائیں اور پھر علی کو بھیجیں؟ تو سب کیا ہے؟ اگر پہلے ہی علی کے حوالے کر دیا گیا ہوتا تو ان کی کم سے کم بڑھاپے میں بے عزتی نہ ہوتی، کافروں تک تو پہنچے ہی نہیں، ورنہ وہیں سب معاملہ طے ہو جاتا۔ لیکن ہم تو کہتے ہی ہیں کہ بھائی واپس لیا واپس لیا واپس لیا، ہم ہی کہتے ہیں، تو ان کا صاحب ہاں آپ کہتے تو ہمیں یہ موقع ہی نہ ملتا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے مل کے کردار اجاگر کیا کہ پہچان لو ان کو بھی اور علی کو بھی۔ ہر جگہ ان کو فضیلت ملتے ملتے رہ گئی۔ قرآن کی تلاوت کی بات آئی تو روک دیا گیا، اور نماز کے لیے تو مسلمان ہی کہتے ہیں کہ پہلے جب رسول اللہ کی طبیعت خراب ہوئی تب رسول یہ گئے اور مصلی پر کھڑے تھے، وہ تو پیچھے سے رسول اللہ آ گئے، ورنہ یہی امامت کرتے۔ آپ نے نہیں غور فرمایا؟ تلاوت کے لیے بات ہوئی تو تلاوت نہ کر پائے، اور جب امامت کی بات آئی تو رسول اللہ پہنچ گئے، امامت نہ کر پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں واقعے ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ اور رسول مل کے ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ نہ تلاوت کے لائق ہیں نہ امامت کے لائق ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا ہم در اہل بیت سے وابستہ ہو گئے، ہم در اہل بیت سے وابستہ ہو گئے، اور خدا کی قسم اس گھرانے سے بڑھ کے کوئی گھرانہ نہیں۔ لہذا ہماری دعا یہی رہتی ہے کہ ہم جب تک جئیں اس در سے وابستہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو یہ محبت اپنے دل میں لے کے جائیں۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم یہی در ہے تو نجات کا در۔ اب یہ باتیں جو لوگ ہمیں سنانے لگتے ہیں کہ بھئی خالی کربلا جانے سے کیا ہوتا ہے، اور خالی مجلس میں آنے سے کیا ہوتا ہے، اور خالی حسین حسین کرنے سے کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے؟ ایک بار سینے پر ہاتھ مار کے حسین کہہ کے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تمہیں تو توفیق ہی نہیں ملتی، توفیق ہی نہیں ہے، لہذا تم کیا جانو گے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تم یہ سمجھتے ہو ہم حسین حسین کرتے ہیں اور کربلا جاتے ہیں تو ہم جنت کی لالچ میں جاتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، ہماری اعضاء کو اپنی عبادتوں کی طرح نہ سمجھنا۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، عبادتوں میں جنت تمنا ہے، اعضاء میں جنت کی تمنا نہیں ہے، کربلا کی تمنا ہے۔ ابھی آپ نے ہمارے چھوٹے بھائی وقار صاحب سے مصرع سنا کہ کربلا 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 چاہیے۔ بے شک ہمیں کربلا ہی چاہیے، اور پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، مجلس حسین ہو رہی ہے، ایک آدمی جو گھر سے یہ سوچ کے آیا ہو کہ ہم مجلس میں جائیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی، وہ اپنا ہاتھ اٹھا دے۔ نہیں غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجلس میں آتے ہیں تو جنت کی تمنا لے کے نہیں آتے، اور پھر مجلس میں آنے والے جنت کی تمنا کیا کریں جب جنت میں رہنے والے خود فرش عذاب پر آ جاتے ہیں۔ خود فرش عذاب پر آ جاتے ہیں، اور کربلا پہنچنے کے بعد پھر جنت کی تمنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ کوئی جنت میں رہ کے جنت کی تمنا نہیں کرتا۔ صلوات بھیجیں محمد والے کبھی فرش اعضاء پر آ کے تو دیکھو، جنت میں تو وعدے ہیں کہ رسول اللہ کے قصر کے پہلو میں قصر ہوگا، اور فلاں جگہ پر ہو گئے، اور فلاں نبی کے ساتھ ہو گئے، اور فلاں انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔
ساری باتیں وعدے ہیں، ہوں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں۔ ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو آل محمد کے در سے وابستہ ہوگا اسے اللہ یہی جزا دے گا۔ لیکن وہاں جو آدمی کے ایک دل میں کسک ہوتی ہے، ارے کہاں ہم اور کہاں نبی، ان کے پہلو میں ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ فرش اعضا ہمیں سکھاتا کہ ہم ایسے بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب فرش اعضا حسین بچتی ہے، اس فرش اعضا کی اہمیت کا اندازہ جو لگائیں کہ جب حسین کی اعضا کا فرش بچھایا جاتا ہے تو معصومہ آ جاتی ہیں، معصومین آ جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زائر حسین کی مجلس، ہمارے وقار صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ جب کربلا کی بات آتی تھی بے چین ہو جاتے تھے، کسی طرح کربلا پہنچ جائیں۔ کئے بار کے زائر تھے اس کا مجھے تو کوئی اندازہ نہیں، اکثر و بیشتر یہی سنا کہ کربلا میں ہیں، کربلا میں ہے، کربلا میں ہے۔ حسین کے روضے پر، اس کربلا میں جہاں حسین کو گھیر کے لایا گیا، اس زمین پر کہ جو زمین پر حسین کا خون بہایا گیا، زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ عزیزوں، ان کی زوجائیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، تعزیت پیش کرنا ہے۔ کیا تعزیت کے الفاظ کیسے کہا جائے؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کافی لوگ آ گئے، لیکن ہاں جب حسین اس دنیا سے گئے، سید سجاد کے سر سے سایہ اٹھا، سکینہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے گئے، سید سجاد کی پشت پر تازیانے لگائے گئے۔ خدا سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ہاں کربلا میں حسین کا بھائی عباس مارا گیا۔ میں کیا عرض کروں، زائر امام حسین، بڑا مرتبہ ہے امام حسین کے زائر کا۔ زیارت کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی زائر امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے آتا ہے تو آقا حسین ابو الفضل عباس سے کہتے ہیں بھیا عباس استقبال کرو، ہمارا زائر آ رہا ہے۔ اور جب جاتا ہے تو آقا حسین کہتے ہیں عباس اسے سرحد تک پہنچا دو کہ یہ ساتھ خیریت کے اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ ہاں عزیزوں، کیوں نہ ہو، بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ اگر آپ کو حسین سے محبت ہے تو امام حسین کو بھی آپ سے بڑی محبت ہے، امام حسین کو بھی آپ سے بڑی محبت ہے، اور آپ کی ذرا سی تکلیف پر حسین بے چین ہو جاتا ہے۔ میں کیا عرض کروں، کربلا معلیٰ سے قریب میں ایک جگہ ہے جسے ہلہ کہا جاتا ہے، وہاں بھی زیارت ہے، زید الشہید وغیرہ سب نہیں ہیں، زیارت کے لیے زائرین جاتے ہیں۔ اس شہر کا ایک واقعہ جو سید مہندی نام کے ایک شخص کربلا معلیٰ میں کلید بردار تھے، دربار امام حسین تھے، اور
امام حسین علیہ السلام کے روضے کی چابیاں ان کے پاس رہتی تھیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہلا سے ایک بی بی آقا حسین کے روضے پر مسلسل آتی تھیں اور زیارت کرتی تھیں اور واپس چلی جاتی تھیں۔ ایک روز آئیں تو شب جمعہ تھی، مجمع بہت زیادہ تھا، تو بی بی ضعیفہ ہو گئیں، گھر کے اندر روضے کے اندر نہیں جا پائیں، باہر بیٹھ گئیں، باہر بیٹھ کے روتی رہیں۔ جب مجمع کم ہو گیا تو یہ بی بی روضے کے اندر داخل ہوئیں، زری اقدس کا طواف کیا اور جہاں پر شہزادہ علی اکبر اور آقا حسین کی زری ملتی ہے وہاں پر جا کے رکیں، بیٹھ گئیں، ایک ہاتھ اپنا شہزادہ علی اکبر کی زری پر رکھا، ایک ہاتھ اپنا شہزادہ آقا حسین کی زری پر رکھا اور گریہ کرنا شروع کیا۔ کبھی اون محمد کو یاد کیا، کبھی قاسم کا پامال لاشا یاد آ گیا، کبھی علی اکبر کی جوانی پر آنسو بہائے، کبھی اجڑے ہوئے گہوارے کو یاد کیا، روئیں، کبھی حسین کی تشنگی پر آنسو بہائے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور جب دربار برخاست کرنے کا وقت آ گیا تو خادم نے آگے بڑھ کے کہا بی بی اب اپنے گھر چلی جاؤ، دربار برخاست کرنا ہے۔ لیکن یہ ظاہرہ کچھ گراں گوشت تھی اور کچھ رقت کا جوش تھا، نہیں سنا۔ خادم نے پھر کہا، پھر نہیں سنا۔ خادم باقی دروازوں کو بند کرنے چلا گیا اور جب پلٹ کے آیا تو اس نے آ کے دیکھا پھر یہ بی بی وہاں بیٹھی ہوئی اسی انداز سے رو رہی ہے۔ خادم نے پھر آواز دی، اس نے پھر نہ سنا تو خادم کے ہاتھ میں روزے کی جاروب تھی، اس نے وہ جاروب اس بی بی کی پشت پر ماری۔ بس جاروب کا پڑھنا تھا کہ اس بی بی نے مڑ کے دیکھا، خادم کی صورت دیکھی۔ خادم نے کہا میں بار بار کہہ رہا ہوں تم گھر چلی جاؤ لیکن تم سنتی نہیں ہو۔ اس نے خادم کو کوئی جواب نہ دیا، زری کو پکڑ کے یا علی کہہ کے کھڑی ہوئی، پھر دونوں ہاتھوں سے زری حسین کو پکڑا اور اس کے بعد کہا آقا میں یہاں 30 برس سے آتی تھی، آپ کے مصائب کو یاد کر کے روتی تھی، آقا آج بھی میری محنت کا صلہ مجھے مل گیا، آقا اب جا رہی ہوں اب کبھی نہ آؤں گی، کیونکہ آپ کے روضے میں خادم نے میری پشت پر جاروب مار دی۔ یہ کہہ کے یہ ضعیفہ اپنے گھر چلی گئی، دربار برخاست ہو گیا۔ نصف شب گزر رہی تھی کہ زری اقدس سے آواز آئی سید مہدی، سید مہدی۔ سید مہدی کہتے ہیں کہ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی مجھے پکار رہا ہے، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آواز آئی، جب دوبارہ آواز آئی تو میں نے پوچھا کہ کون مجھے پکار رہا ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ آپ سنیں گے جواب آیا کہ بھائی سید مہدی یہ غریب حسین تمہیں بڑی دیر سے پکار رہا۔ بس نام حسین سننا تھا کہ سید مہدی کہتے ہیں میں سر و پا برہنہ دوڑا اور اب جو روضے میں پہنچا تو میں نے جا کے دیکھا کہ روضہ کھلا ہوا ہے، شمع روشن ہے، آقا حسین زری اقدس سے کمر تک تاب کمر بار تشریف فرما ہے۔ ایک میں نے سلام کیا اور اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آقا کیا اب تک حضرت عباس کے مرنے کا غم کم نہ ہوا جو ایک ہاتھ سے کمر سنبھالے ہوئے؟ آقا حسین نے فرمایا بھائی سید مہدی وہ تو غم تھا ہی، لیکن آج مجھے ایک صدمہ اور ہوا ہے۔ اے سید مہدی میری ایک زائرہ شہر ہلا سے آتی تھی، میرے مصائب کو یاد کر کے روتی تھی، آج بھی وہ آئی تھی میری مصیبتوں کو یاد کر کر کے رو رہی تھی، خادم نے اس کی پشت پر جاروب مار دی جو مجھ سے یہ کہہ کے گئی کہ میری محنت کا صلہ مل گیا۔ اے سید مہدی یاد رکھو جب تک وہ ضعیفہ راضی نہ ہوگی حسین بھی راضی نہ ہوگا۔ اس کے بعد سید مہدی کہتے ہیں کہ آقا ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ امام نے سارا پتہ بتایا اور اس کے بعد فرمایا ابھی جاؤ اور جا کے اسے لے کے آؤ، یہ کہا اور امام نظروں سے غائب ہو گئے۔ سید مہدی کہتے ہیں مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں نے اپنے آپ کو حرم میں کھڑا پایا، میں نے رونا شروع کیا،
خدام اپنے اپنے حجروں سے نکلے، دوڑے ہوئے چلے آئے، آ کے پوچھ رہے ہیں سید مہدی کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا سب کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو گئے تو میں نے پوچھا وہ کون تھا جس نے کل شب میں ایک بی بی کی پشت پر جارو ماری؟ ایک خادم کھڑا ہوا کہ یہ عمل مجھ سے سرزد ہوا، کہ غضب کر دیا۔ آقا حسین ناراض ہو گئے، وہ زری پکڑ کے رونے لگا، مولا مجھے معاف کر دیجئے، آقا ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ سید مہدی کہتے ہیں امام نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے معاف نہ کریں گے جب تک وہ ضعیفہ راضی نہ ہو جائے۔ کہا ہم کہاں تلاش کریں؟ کہ تو نہیں جانتا حسین بڑے کریم ہیں، حسین نے ہمیں پتہ بتایا ہے۔ اسی وقت سب کو لیے ہوئے شہر حلہ پہنچے، بتائے ہوئے پتے پر پہنچے، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون مجھ غریب کے دروازے پر آ گیا؟ مجھے تو حسین کے روضے سے نکال دیا گیا۔ کہا نہیں ہم حسین کے خادم ہیں، حسین کے روضے پر چلو۔ میں نہ جاؤں گی، میری محنت کا مجھے صلہ مل گیا۔ سید مہدی کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ بیان کیا، پھر اس کے بعد خادم نے آگے بڑھ کے قدموں پر سر رکھ دیا، اے بیوی جب تک تم راضی نہ ہوگی حسین بھی راضی نہ ہوگا۔ بس جب سنا کہ آقا حسین نے بلایا ہے فوراً سر پر ردا ڈالی، سب کے ساتھ کربلا پہنچی اور روضے کو دیکھ کے دوڑی، اندر داخل ہوئی، زری کو پکڑ کے آواز دی اے میرے سید و آقا، میری پشت پر اتنی سی جاروب لگی تو اتنا صدمہ ہوا۔ ارے اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب زینب و ام کلثوم بے ردا پشت پر تازیانے کھاتی ہوئی